بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح 9 سے 10 بجے کا وقت تھا۔ قبرستان شاکاب میں نرم نرم دھوپ پڑ رہی تھی۔ سردیوں کے دنوں میں نرم دھوپ انسان کو بہت خوبصورت احساس دیتی ہے، مگر میں یہاں پر کسی احساس کو محسوس کرنے نہیں، قبرستان کی صفائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ خزاں کے موسم کے ختم ہونے کے بعد قبرستان میں جگہ جگہ پتے بکھرے نظر آتے تھے۔ محلے کے کچھ معتبر لوگوں نے مجھے ماہانہ تنخواہ پر قبرستان کی صفائی کے لیے رکھا تھا، کیونکہ یہاں کا سرکاری گورکن نہ ہی قبروں کا خیال رکھتا تھا اور نہ کوئی قبرستان کی صفائی کرتا۔ وہ اسے کہہ کہہ کر تھک گئے تھے، مگر سرکاری تنخواہ لینے والے گورکن کو نہ ہی اپنی عاقبت کی فکر تھی اور نہ دوسروں کی قبر کی۔ وہ تو بس تنخواہ لیتا اور اپنی موج مستی میں رہتا تھا۔ بہرحال قبرستان کی صفائی کرنا اب میری ذمہ داری ٹھہری تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں کے معتبر لوگوں کو متاثر کر دوں گا اپنے اخلاق اور اپنی صفائی کے ساتھ۔ وہ مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ ابھی جھاڑو لیے میں قبرستان کی آخری کونے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے زور زور سے بلیوں کے چیخنے کی اونچی اونچی آواز آئی۔ میں یکدم ڈر گیا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ کوئی اور جانور ہے، پر میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے 5-6 بلیوں کا جھنڈ تھا جو کہ چلا رہی تھیں۔ انہوں نے اتنا شور مچا رکھا تھا جیسے کوئی انہونی چیز دیکھ لی ہو۔ میں ڈر گیا۔ میں نے سوچا کہ کیا پتہ کوئی سانپ یا اور موذی جانور دیکھ لیا ہو، اسی لیے تو یہ جانور جو کہ معصوم ہے رو اور چلا رہے ہیں۔ عموماً ہمارے گاؤں میں ہوتا بھی یہی تھا۔ کوئی معصوم پرندہ سانپ یا کتے وغیرہ کو دیکھ لے یا شیر آنے کا خطرہ ہو تو بلیوں کا اور معصوم جانوروں کا چیخنا چلانا شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ شاید ان بلیوں کو کوئی سانپ وغیرہ نظر آ رہا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اگر ایسے ہوتا رہا تو میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا اگر ایسے ہوتا رہا تو میں کیا کروں گا؟ یہاں پر صفائی کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں نہتا تھا، میری عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں، شام کو واپس آ جاؤں گا۔ دراصل میں 2-3 نوکریاں کرنا چاہتا تھا۔ اب قبرستان کی صفائی کے لیے پورا دن یہاں بیٹھ تو نہیں سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ شام کو جب بلیاں بھی چلی جائیں گی تو میں واپس آ کر صفائی کر لوں گا۔ ان بلیوں کی خوفناک آوازیں میرے دل کو ڈرا رہی تھیں۔ میں قبرستان سے باہر بھی آ گیا تو مجھے ان کی آوازیں یاد آ رہی تھیں۔ میں دکان پر چلا گیا۔ میں جہاں کام کرتا تھا اپنے دوست کو میں نے بتایا کہ آج میں قبرستان صفائی کرنے کے لیے گیا۔ میرا پہلا دن تھا، مگر وہاں پر بلیوں کی چیخو پکار سن کر میرا دل دہل گیا۔ میری بات سن کر کہنے لگا، تم تو بالکل ہی پاگل اور بھولے ہو، تم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہاں پر بلیاں خود بخود نہیں آئی ہیں، ارے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ تمہیں اتنی بھی بات سمجھ نہیں بلیاں کیوں آئیں، اس سے پہلے بلیاں کیوں نہیں آئیں؟ تم تو کہتے ہو کہ تمہارا گھر بھی قبرستان کے قریب ہے، اسی وجہ سے اہل محلہ نے اعتبار کر کے تمہیں قبروں کی صفائی پر رکھا ہے، تو پھر اچانک سے یہ بلیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سازش کسی اور کی نہیں بلکہ اس قبرستان کے گورکن کی ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی صفائی کے لیے مقرر ہو، اسے تنخواہ بھی ملے اور اس کی عزت بھی ہو۔ اسے تو ڈر لگ گیا ہوگا نا کہ کہیں اس کی روزی روٹی اس سے نہ چھن جائے، اسی لیے وہ تمہیں ڈرانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ مگر وہ کیسے بلیاں بھیج سکتا ہے؟ میں نے اپنے دوست سے پوچھا تو کہنے لگا کہ قبرستان میں رہنے والے گورکن کے لیے یہ کام کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے بھی ان لوگوں کو ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہر قسم کے جانور پالنا، اور خاص کر سانپوں کے ساتھ بھرے قبرستان میں رہنے والا شخص کوئی اناڑی تو نہیں ہوگا، اس نے تم پر بھی کوئی نہ کوئی سازش رچا رکھی ہوگی۔ میری مانو تو ان بلیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے ساتھ ایک ڈنڈا ضرور لے کر جانا، یہ نہ ہو کہ کسی دن سانپ تم پر حملہ کر دیں۔ حسن کی بات سن کر میرا تو دل دہل گیا۔ میں نے کہا اگر سانپوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا کہ تم اتنا ڈرو مت۔ کہنے کو تو اس نے مجھے تسلی دی تھی، پر میرا دل بہت بھاری ہو گیا تھا۔ سانپوں سے تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب میرا ذہن کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری معمولی سی نوکری کے پیچھے گورکن لے دے کر پڑ جائے گا۔ میرا دل تو بڑا خفا ہوا، لیکن وہ گورکن کون سا میرے مامے کا بیٹا تھا جو میں اس سے شکایت کرتا اور وہ میری شکایت سن لیتا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ میں نے دن کا کھانا کھایا اور عصر سے ذرا ٹھہر کر قبرستان کے لیے نکل گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور ایک ڈنڈا بھی تھا۔
میں جانتا تھا کہ اب اگر مجھے کوئی جانور وغیرہ نظر آیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، نہ ہی میں کسی سے ڈروں گا اور بات تو ہرگز نہیں مانوں گا۔ پر جیسے ہی میں عصر کے وقت قبرستان پہنچا تو مجھے وہاں گورکن نظر ہی نہیں آیا۔ سچ بات تھی، محلے والے کہتے تھے کہ گورکن تو اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتا۔ بہرحال اس وقت قبرستان میں امن امان تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ابھی صفائی کر لیتا ہوں۔ ابھی میں نے مگر جھاڑو لگانا شروع ہی کیا تھا کہ مجھے دوسرے کونے سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ میرا وہم ہے، مگر جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو 5-6 بلیاں دور سے قبرستان کے اسی کونے کی طرف آ رہی تھیں۔ انہیں آتا دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ یہ بلیاں تو موٹی تازی بھی تھیں اور کچھ لاغر بھی تھیں، مگر تعداد میں کافی زیادہ تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں ڈر گیا تھا۔ سچ پوچھیں تو ایک ساتھ 6-7 بلیوں کو دیکھنا میرے لیے زندگی میں پہلا موقع تھا، ورنہ تو بلیاں پاس بلانے سے بھی میرے ساتھ نہیں آتی تھیں، اور آج یہ 5-6 بلیاں قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بلیاں ہی مجھ پر مل کر حملہ کر دیں تو یہ کسی شیر کی طاقت سے کم نہیں ہیں، پر اب میں کروں گا کیا؟ ان بلیوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ میں نے دل میں سوچا کہ تبھی وہ قبرستان میں داخل ہو گئیں اور چیخنے چلانے لگیں۔ ان کا چیخنا چلانا اس قدر زیادہ تھا کہ میرا دل کانپنے لگا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس بار وہاں سے بھاگ سکوں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کتے، بلی یا کسی بھی قسم کے جانور کے آگے انسان جب بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بس میں ساکت کھڑا ان بلیوں کو وہاں پر چیختا چلاتا دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم ہٹاتا میں پیچھے کی طرف بھی جا رہا تھا۔ ظاہر ہے میں وہاں زیادہ دیر رک تو نہیں سکتا تھا۔ یوں پیچھے کی طرف چلتے چلتے میں اس قبرستان سے باہر نکل گیا تھا، مگر ان بلیوں کی شور کی آواز دور دور تک آ رہی تھی، یہاں تک کہ جب میں گھر آیا تم نے وہ آواز سنی ہے؟ قبرستان سے آج عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ میں پانی بھرنے گئی تھی، میں نے وہاں سے آواز سنی تو میرا دل دہل کر رہ گیا۔ مجھے فوراً سے تمہاری یاد آئی۔ آج کل تم بھی قبرستان کی صفائی کرتے ہو نا؟ اپنا دھیان رکھنا۔ قبرستانوں میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہو جاتے ہیں اور انسان کچھ کر بھی نہیں پاتا، کیونکہ انسان تو قدرت کے آگے بہت مجبور ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میرے دل میں مزید ڈر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر ان بلیوں کے بارے میں تفتیش کروں گا، گورکن سے پوچھوں گا اور اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا کہ مجھے ڈرانا بند کرے۔ اس شام بھی بلیوں کی آواز پورے محلے نے سنی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ گورکن نہیں کیا ہے۔ تبھی اگلے ہی دن میں صبح صبح اس کے پاس پہنچ گیا۔ گورکن مجھ سے ملا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ وہ تو دبلا پتلا کمزور سا شخص تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بیچارہ کیا میرے پیچھے پڑے گا، کیا ہی میرے خلاف سازش کر لے گا؟ کم از کم مجھے تو دیکھنا چاہیے نا کہ اس کی عمر کیا ہے۔ مجھے اس بیچارے پر ترس آنے لگا۔ مجھے حسن کی بات غلط لگنے لگی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بس خیر خیریت پوچھی اور واپس آ گیا۔ مگر اگلی صبح میرے ساتھ پھر میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جیسے ہی میں صبح صبح قبرستان میں پہنچا تو مجھے پھر سے گوں گوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے دیکھا تو بلیاں ایک بار پھر اسی کونے میں جمع تھیں۔ اب تو مجھے ان سے ڈر لگنے کی بجائے تجسس ہونے لگا کہ آخر یہ بلیاں ایک ہی کونے میں آ کر کیوں چیختی چلاتی ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی، وہ اس کونے سے ہٹتی ہی نہیں تھیں، بس ایک ہی کونے میں آتیں اور رونا شروع کر دیتیں۔ میں نے آج انہیں غور سے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ ایک قبر کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ اسی قبر کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ کچھ تو اتنی بے چین تھیں کہ مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہونے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بلیاں نہیں بلکہ انسان کے روپ میں کوئی اور مخلوق ہو۔ اتنا زیادہ رونا چلانا میں نے آج تک کسی بلی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک ہی قبر کے گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان بلیوں کے جانے کا ایک خاص وقت تھا۔ میرے خیال میں وہ یہاں صرف عشاء تک ہی رہتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر دوبارہ یہاں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کس کی قبر پر بیٹھتی ہیں۔ بہرحال عشاء کی نماز کے بعد واقعی وہاں سے شور ختم ہو گیا تھا۔ محلے کے لوگوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ شاکاب قبرستان میں اکثر صبح اور شام کو بلیاں آ کر چلاتی اور روتی ہیں۔
خیر اس چیز سے میں بھی واقف ہو گیا تھا کہ بلیوں کے آنے اور جانے کا ایک وقت مقرر ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بات میں نے اپنے ابا کو بتائی۔ ابا جان نے مجھ سے ہے میں گورکن سے بھی کہہ دوں گا کہ تمہیں ڈرانے کی کوشش نہ کرے، تمہیں تو تنخواہ محلے والے لوگ دیتے ہیں اور اسے سرکار دیتی ہے، اس لیے تم دونوں کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ ابا جان کو لے کر میں قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں پر میں نے انہیں وہی کونا دکھایا جہاں پر روزانہ آ کر بلیاں روتی اور چلاتی تھیں۔ ہم نے جب ٹارچ لگا کر اس قبر کو دیکھا جس کے پاس آ کر بلیاں چلاتی تھیں تو اس پر ایک 10 سالہ بچی کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس بچی کی عمر 10 سال تھی اور یتیمی کے دکھوں نے اسے مار ڈالا۔ ساتھ ہی ایک دکھی قسم کا شعر بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ پڑھ کر میں اور ابا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابا کہنے لگے، میرا تو یہی خیال تھا کہ یہ قبر کسی گنہگار کی ہوگی، تبھی تو یہاں پر آ کر بلیاں روتی چلاتی ہیں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ جب کسی کی قبر میں عذاب ہوتا ہے تو وہاں آ کر کتے بلیاں بھی پیشاب کرتے، جب کسی کی قبر میں عذاب ہوتا ہے تو وہاں آ کر کتے بلیاں بھی پیشاب کرتے ہیں۔ کسی گنہگار کی قبر ہوگی یہ، میں نے تو یہی سوچا تھا، پر یہ جو تم بات بتا رہے ہو یہ تو بالکل مختلف ہے۔ یہ تو ایک 10 سالہ یتیم بچی کی قبر ہے، اس بچی کی قبر پر بھلا بلیاں آ کر کیوں روئیں گی؟ بیٹا میں تو کہتا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی اور ہی ہے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اس قبر کے گرد باڑ لگا دینی چاہیے، کیا پتہ یہاں پر کیا چیز ہو۔ آخر بلیاں بلا وجہ تو آ کر روتی چلاتی نہیں ہیں۔ اور تم ایک کام کرنا، کل تم غور سے دیکھنا کہ کیا بلیاں اسی قبر کے قریب آ کر روتی ہیں۔ یہاں پر یہ پتھر نشانی کے لیے رکھ دو۔ ابا نے ایک سفید پتھر قبر کے عین اوپر رکھ دیا تھا، اب مجھے اسے پہچاننے میں آسانی ہوتی۔ خیر ہم لوگ جلد ہی قبرستان سے باہر نکل آئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر میں کھانا کھا کر مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نماز جا کر مسجد میں پڑھوں، پھر سے سنائی دی۔ میں حیران رہ گیا، کیا بلیاں یہاں ساری رات آ کر روتی ہیں؟ دل میں سوچا کہ آج امام صاحب سے بھی اس بارے میں بات چیت کر لوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی بات بتا دیں۔ میں نے امام صاحب سے بات پوچھی تو کہنے لگے کہ بیٹا، بلیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تمہیں اتنا ضرور کہوں گا کہ کبھی کسی کا گناہ جاننے کا تجسس نہ کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارا کوئی راز فاش کر دے۔ اس لیے یہ جس بھی قبر پر ہو رہا ہے تمہیں چاہیے کہ تم خاموشی اختیار کرو اور کسی کو بھی اس بارے میں بات نہ کرنے دو۔ کیا پتہ وہ قبر کسی عورت کی ہو تو لوگ اس کے کردار کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جائیں، یا پھر کیا پتہ کیا معاملہ ہو۔ بیٹا اس طرح کسی کے رازوں کو کھولنا، مخلوق کے سامنے اسے بدنام کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ امام صاحب نے تو مجھے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، میں آئندہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں نے بھی اپنے تجسس کو ختم کر لیا تھا، لیکن اگر بات صرف میری ہوتی تو شاید یہ سلسلہ رک جاتا، پر ایسا نہیں تھا۔ اب تو بات محلے والوں تک پہنچ چکی تھی۔ صبح صبح تو گورکن نے بھی اس بات کا نوٹس لیا کہ یہ بلیاں تو پورے محلے کو تنگ کرتی ہیں، یعنی پورے محلے میں ایک الگ ہی شور مچ جاتا تھا۔ جب وہ بلیاں آتیں تو سبھی کو پتہ چل جاتا تھا کہ شاکاب قبرستان میں اتنی زیادہ بلیاں چیخ رہی ہیں۔ اب ہمارے پاس اس بات کا صرف ایک ہی حل رہ گیا تھا کہ اب محلے والوں سے اس بات کے لیے اپیل کی جائے کہ یہ جو بلیاں یہاں آتی ہیں انہیں روکنے کے لیے قبرستان میں کوئی باڑ لگائی جائے، کیونکہ بلیوں کے آنے کی وجہ سے آس پاس کے گھروں کا تو جینا حرام ہو گیا تھا۔ لوگ آرام سے سو بھی نہیں پاتے تھے، کیسے سوتے؟ ان کے کانوں میں بلیوں کی خوفناک آوازیں جو پڑتی تھیں۔ کرتے کرتے معاملہ بڑے معزز لوگوں تک پہنچ گیا۔ اب سبھی کو اس بات سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ قبرستان کے پاس ایک اسکول بھی تھا، وہاں پر لڑکے بھی ان بلیوں کی آوازوں سے بڑا ڈرتے تھے۔ اب تو اسکول آنے والے بچے بھی گھبرانے لگے تھے۔ مسئلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اہل علاقہ کو اس کا نوٹس لینا پڑا، کیونکہ اس مسئلے کا سب سے بڑا عینی شاہد میں تھا، تو اسی لیے ہمارے ہی گھر کی بیٹھک میں کچھ معزز لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ہمیں تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اب جب کہ علاقے میں شور سن رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ ہمیں تو پہلے بتا دیتے بیٹا، ہم اس قبر کے گرد باڑ لگوا دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک یتیم بچی کی قبر ہے، اس قبر میں ایسا کچھ نہیں کہ بلیاں باہر آ کر رونا شروع کر دیں، لیکن ظاہر ہے آس پاس کے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہم اس قبر کے باہر باڑ لگا دیتے ہیں،
انہوں نے مجھ سے 2-3 بار تصدیق کی کہ کیا بلیاں واقعی اسی قبر کے گرد آ کر روتی ہیں۔ میں نے انہیں بارہا اس بات کا جواب دیا کہ بلیاں اسی یتیم بچی کی قبر کے قریب آ کر روتی، چلاتی اور شور کرتی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کا کام کرنا محال ہو جاتا ہے۔ اب تو بلیوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی تھی۔ پہلے 6-7 بلیاں تھیں، اب ان بلیوں کی تعداد 10 سے 15 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اتنی زیادہ بلیاں آتی کہاں سے تھیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بلی کو مارنا بھی گناہ ہے، اسی لیے کوئی ان بلیوں پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا، اور بلیوں کے شور سے جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ خیر اگلے دن قبر کے گرد اچھی خاصی بڑی باڑ لگا دی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب سکون ہوگا، لیکن جیسے ہی صبح میں قبرستان میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بلیاں تو اس باڑ کے گرد بیٹھ گئی ہیں۔ پہلے وہ قبر کے قریب روتی تھیں، اب وہ باڑ کے ارد گرد بیٹھ کر رونے لگی تھیں۔ یہ بات تو اتنی پریشان کن تھی کہ اب لوگوں نے سوچ ہی لیا کہ ہمیں اس قبر کے بارے میں سوچنا پڑے گا، تحقیق کرنا پڑے گی کہ آخر اس قبر میں ایسا بھی کیا ہے کہ بلیاں باہر آ کر روز روز چلاتی ہیں۔ علامہ صاحب نے بھی اب خود اس بات کی اجازت دی تھی کہ بلیوں کا یہاں آ کر رونا چلانا بنا کسی وجہ کے نہیں ہے۔ اس بات کے پیچھے ضرور کوئی ایسی وجہ ہوگی جسے ہم لوگ نظر انداز کر رہے ہیں۔ پھر سب لوگوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ اس قبر کے بارے میں معلوم کیا جائے گا کہ یہاں پر بلیاں بیٹھ کر کیا کرتی ہیں۔ ویسے تو یہ لوگ قبر کشائی کرنا چاہتے تھے، لیکن قبر کشائی کرنے سے 1-2 دن پہلے قبر کی دیکھ بھال کرنا ضروری تھی۔ بلا وجہ قبر کشائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں پہرا دوں کہ وہاں بلیاں آ کر خاص کیا کرتی ہیں۔ آخر وہ یہاں پر آتی ہیں تو انہیں ملتا کیا ہے، کیونکہ بلی تو ایک مطلبی جانور ہے، بنا مطلب کے تو وہ کچھ نہیں کرتی۔ کتے کی بات اور ہوتی ہے، وہ تو بے لوث اور وفادار جانور ہوتا ہے، پر بلیاں انتہائی مطلبی ہوتی ہیں۔ خیر میں نے وہاں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ صبح کے قریب جب فجر کے وقت بلیاں آتی تھیں تب بھی میں وہاں قبرستان میں ہی ملا۔ بلیوں کا ایک جھنڈ آیا اور قبر کے قریب بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ سب اپنے گلے سے خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں۔ کچھ بلیاں تو قبر کی مٹی بھی ہٹانے کی کوشش کر رہی تھیں، پر اب چونکہ باڑ لگ چکی تھی تو زیادہ بلیاں ہلتی جلتی نہیں تھیں، بس روتی اور چلاتی تھیں۔ آسمان کی طرف منہ کر کے گلے سے خوفناک آوازیں نکالتی تو دل دہل کر رہ جاتا۔ آپ نے شاید کبھی بلی کے غصے والی آواز نہیں سنی ہوگی۔ اگر نہیں سنی تو آپ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ بلی کا رونا انسان کے دل کو عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہرحال قبر کشائی کے لیے جمعے کے دن کے بعد کا وقت مقرر ہوا تھا۔ جمعہ پڑھنے کے بعد سب لوگ شاکاب قبرستان کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں پر کچھ عورتیں بھی تھیں جنہیں اس بات کا تجسس بھی تھا، اور کچھ ایسے لوگ جنہیں بلیوں کے شور نے ستا رکھا تھا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت بھی وہاں پر کافی ساری بلیاں ایک ایک کر کے جمع ہونے لگی تھیں۔ قبر کشائی کا وقت قریب آتے ہی سب بلیاں ایک طرف جمع ہو کر تماشا دیکھنے لگی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں امید بھی تھی۔ وہ سب خاموش تھیں، کوئی بھی بلی رو یا چلا نہیں رہی تھی۔ میں حیران ہو کر اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی قبر کشائی کا کام مکمل ہو گیا، اور پھر مٹی ہٹا کر جب اندر کے منظر کو دیکھا گیا تو سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہاں پر جو حقیقت ہے وہ اتنی زیادہ مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے جب قبر کی طرف دیکھا تو یقین مجھے بھی نہیں آیا، کیونکہ اس قبر کے اوپر 10 سالہ یتیم بچی کی تختی لگی ہوئی تھی، پر اندر تو کوئی اور دفن تھا۔ یہ کوئی 10 سالہ بچی نہیں تھی، بلکہ ایک بھرپور جوان آدمی تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر سبھی حیران پریشان ہو گئے تھے۔ آدمی تو اچھا خاصا تر و تازہ لگ رہا تھا، جیسے کہ وہ سو رہا ہے، ابھی کسی نے سوتے ہوئے اسے جگا دیا ہو۔ یہ سب منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جب مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ آدمی کون ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس آدمی نے کفن نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ نیلے رنگ کا کرتا اور نیلے رنگ کی شلوار پہن رکھی تھی۔ اگر اس کے جسم پر کفن ہوتا تو شاید سب لوگ اس بات پر صبر کر لیتے، لیکن ہم کس بات پر یقین کرتے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی کفن اور نہ قبر کی کوئی نشانی۔ اگر تھا تو ایک آدمی، اور اس نے بھی کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ جب کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تو پھر یہی خیال آیا
کہ اب ہمیں یہ بات پولیس کو بتا دینی چاہیے۔ ظاہر ہے پولیس ہی اس معاملے کی تفتیش کرے گی تو ہی ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے بات پولیس تک پہنچ گئی تھی۔ تھانے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ پوسٹ مارٹم والا کیس لگتا ہے، لیکن ایک چھوٹے سب انسپیکٹر نے اس آدمی کی لاش کو پہچان لیا تھا۔ یہ تو بڑا جانا مانا آدمی تھا، لیکن اس بیچارے کی کہانی بڑی دکھی کر دینے والی تھی۔ یہ دوسرے گاؤں کا تھا، اس کا نام عارف تھا اور عمر 38 سال تھی۔ 38 سالہ عارف نے نہ ہی شادی کی تھی اور نہ ہی اس کی بیوی تھی۔ عارف کی بس پوری دنیا میں ایک ماں ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے عارف کی ماں بیمار ہو گئی۔ عارف اس کے لیے پیسہ کمانے گھر سے پہلی بار نکلا تھا، پر کوئی روزگار اسے نہیں ملا تھا۔ ملتا بھی کیسے، اس کے پاس کوئی ہنر جو نہیں تھا۔ عارف کی لاش کو دیکھ کر سب لوگ بڑے پریشان ہوئے تھے، کیونکہ اس کی لاش کو صحیح طریقے سے دفنایا نہیں گیا تھا، بلکہ اسے کفن کی بجائے اس کے کپڑوں میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ یہ بات بڑی دکھی کر دینے والی تھی۔ ساتھ کے گاؤں میں جب لاش لے کر پہنچے تو عارف کی ماں داڑھیں مار مار کر رونے لگی۔ اس نے مار کر یہاں پہنچا دیا۔ تبھی انسپیکٹر نے بتایا کہ عارف بلا وجہ یہاں نہیں پہنچا تھا، وہ اپنی ماں کے لیے پیسے جمع کرنے کی خاطر برے کاموں میں پڑ گیا تھا۔ چوری چکاری اس کا معمول بن چکی تھی، مگر اس کام میں وہ زیادہ تیز نہیں تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے پہلی بار جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اسے اتنی زیادہ چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ عارف بھی بس ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا جن کے سینے میں دل نہیں تھا۔ عارف کی ذرا سی بدکلامی پر انہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بس پھر کیا تھا، انہیں چھپانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تو ایک قبر کھود کر اس میں عارف کو دفنا دیا۔ قبر راتوں رات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ یہ تو ایک 10 سالہ بچی کی قبر تھی جس میں 38 سالہ عارف کو دفنایا گیا تھا۔ عارف کے بارے میں باقی تفصیلات تو سب لوگ جان چکے تھے، پر اس کی قبر پر بلیاں کیوں آتی تھیں یہ بات ابھی تک معلوم نہیں تھی کہ تبھی جنازے میں موجود ایک قصائی نے بڑا دل خراش واقعہ بتایا۔ کہنے لگا کہ عارف بہت برا تھا۔ اس نے 2-3 مہینے سے چوری چکاری کا کام شروع کر رکھا تھا، پر جب بھی وہ میرے دکان کے پاس سے گزرتا تو 50 یا 100 کے چھیچڑے لے جاتا تھا، اور پھر محلے میں جتنی بلیاں ہوتی انہیں بیٹھ کے کھلاتا تھا۔ یہ گاؤں میں تو بلیوں کو زیادہ کچھ کھانے کے لیے ملتا بھی نہیں ہے، شہری بلیاں موٹی تازی ہوتی ہیں، لیکن عارف کے لیے یہی بلیاں سب کچھ تھیں۔ وہ انہیں دکان سے چھیچڑے لے کر کھلاتا، بلیاں اس کی دیوانی ہوتی گئیں، 1 سے دوسری، 2 سے 4، 4 سے 8 بلیاں کرتے کرتے 25-30 بلیوں کا اجر تھا جو کہ اس کے ساتھ چلتا رہتا تھا۔ انسان تو بھول جاتے ہیں، دوسرے انسان کو یاد نہیں کرتے، لیکن عارف کے ساتھ چلنے والی بلیوں نے قبر تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور دیکھو آج اس کے مجرموں تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئی ہیں۔ عارف کے مجرم ڈھونڈنا زیادہ مشکل بات نہیں ہوگی اب پولیس کے لیے، کیونکہ پولیس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ عارف بیچارے کو بے گناہی کی موت مارا گیا ہے۔ وہ کوئی عادی مجرم یا پھر بڑا پیشہ ورانہ چور نہیں تھا۔ اس سارے واقعے سے جو سبق مجھے سیکھنے کو ملا وہ عارف کی لاش پر حیران زدہ ہونا تھا، کیونکہ عارف کی لاش دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اسے قبر میں کوئی عذاب ہوا ہے، بلکہ وہ تو تر و تازہ حشاش بشاش چہرے کے ساتھ یہ بتا رہا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔